بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ ہم نے کل اسماء کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اور جو سبق ہم نے پڑھے ہوئے تھے اجمالاً اس کی دہرائی بھی کی تھی، تو آج ہم حروف کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حرف کی تعریف تو ہم نے یہی پڑھی تھی جو اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے، اکیلا اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو حروفات میں سب سے پہلے ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا تھا، با، لام، من، فی، کاف۔ اور با کا معنی ہم نے با کے 3 معنی پڑھے تھے، کہیں سے ہوگا، کہیں ساتھ ہوگا، کہیں بدلہ ہوگا، جیسے بسم اللہ۔ لام کا معنی کے لیے، من کا معنی سے، فی کا معنی میں۔ کاف 2 طرح کے، طرح یا مشابہ۔ تو اسی طرح ہم نے الا، حتی، علی، تا، وو، ان، یہ بھی حروف جارہ تھے، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ الا کا معنی کی طرف یا تک، حتی کا معنی یہاں تک کہ، علی کا معنی پر، تا قسمیہ، وو قسمیہ، ان کی طرف سے یا سے۔ ہم نے مثالیں بھی دی تھی، الی الشمس، حتی مطلع الفجر، علی الکرسی، تاللہ والعصر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس میں حروفات میں سے حروف جارہ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ہم جیسے ہم نے کل کے سبق میں قل اعوذ برب الناس، تو با حرف جارہ ہے۔ آگے اسی صورت میں بہت سارے ہم حروف نظر آئیں گے جن کا تعلق جارہ کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے حروف جارہ کی تعداد اور ان کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے دوسرے نمبر پہ حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ انا کا معنی بے شک، انا کا معنی بے شک، کانا گویا کہ، لیتا کاش، لاکنہ لیکن، لعل۔ ان کا کام یہ تھا، یہ 2 اسموں پر داخل ہوتے تھے، پہلے اسم کو زبر اور دوسرے اسم کو پیش دیتے تھے۔ جیسے ہم نے مثالیں بھی دی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو انا نے لفظ محمد کو زبر دی اور رسول یہ جو لام کے اوپر پیش ہے اس کو پیش دی۔ اسی طرح سامعین، ہم نے یہ ساتھ ساتھ وضاحت بھی کی تھی کہ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، البتہ انا شروع میں آتا ہے جبکہ انا درمیان میں آتا ہے، اور دوسرے کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیتا اظہار افسوس کے لیے آتا ہے، یہ لاکنہ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے، لعل یہ شاید اور امید کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس وقت صرف یقین کے معنی میں ہوگا، وہاں شاید کے معنی میں نہیں ہوگا۔ تو حروف مشبہ بالفعل۔ اسی طرح ہم نے حروف ندا پڑھے تھے، کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے جو استعمال ہوں، یہ کل 5 تھے، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، سب کا معنی ایک تھا۔ یا کا معنی اے کا معنی اے، یہ جو حمزہ مفتوح ہے اس کا معنی بھی اے، ایا کا معنی بھی اے، حیا کا معنی اے۔ تو یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں عموماً، تو اسم کو پیش دیتے ہیں، جیسے یا زید وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم نے حروف ندا کے بعد حروف شرط پڑھے تھے، اور یہ حروف شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا معنی عموماً اردو میں اگر ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک حرف ان استعمال ہوتا ہے اور دوسرا لو، تیسرا اما، تو ان کا تعلق حروف شرط کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے حروف استفہام بھی پڑھے تھے، جیسے حل کا معنی کیا، جیسے قل حل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ ما کا معنی بھی کیا، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔
کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسی طرح حمزہ مفتوحہ جس کو ہم نے کہا، یہ سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انت یہ حمزہ استفہام کا ہے۔ اسی طرح اسماء استفہام بھی ہم نے پڑھے تھے، جیسے کیفا، کیسے، اینا، کہاں، تو یہ حروف بھی قرآن مقدس میں اکثر استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح سامعین، یہ جو حروف عاطفہ ہیں جو تقریباً ہم نے 10 پڑھے تھے، واو، فا، ثم، حتی وغیرہ وغیرہ، او، ام، یہ دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتے ہیں۔ واو کا معنی اور، ثم کا معنی پھر، فا کا معنی پس، او کا معنی یا، ام کا معنی یا، تو یہ مطلب دو کلموں کو، دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو حروفات استعمال ہوتے ہیں جوڑ کے لیے، ان کا نام حروف عطف ہے۔ اسی طرح ہم نے حروف نفی بھی پڑھے تھے، ما اور لا، ما کا معنی نہیں، لا کا معنی بھی نہیں۔ اسی طرح سامعین، ہم نے حروف ایجاب پڑھے تھے کہ وہ حروف جن کے ذریعے خبر یا سوال کی تصدیق کی جاتی ہے، جیسے نعم، بلا، ای، جیسے اللہ پاک نے فرمایا قال نعم، اور قالوا بلا، قل ای و ربی، تو یہ سب حروف ایجاب ہیں۔ اسی طرح ہم نے حروف تحقیق پڑھا تھا کہ کسی بات کو یقینی بنانے والے حروف، ان میں سے ایک قد تھا، اور قد کا معنی تحقیق۔ البتہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قد ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، تو ماضی پر داخل ہو جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو جائے تو تقلیل، قلت کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے حرف استثناء پڑھا تھا، جیسے الا، لا الہ الا اللہ، تو الا کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے، سوائے، بجز، مگر۔ ایک مثال بھی پڑھی تھی فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم نے حروفات میں جو اہم چیزیں دیکھنی ہیں وہ حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور حروف استفہام ہیں، حروف عطف ہیں۔ ان کا تعلق اکثر استعمال ہوا ہے، اور حروف استثناء وغیرہ کا بھی اکثر استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ قرآن مقدس میں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ جیسے کہ ہم نے وہ سورۃ ناس کے ابتدائی آیت کی ہم نے مشق کرائی تھی، تو قل اعوذ برب الناس، تو ہر لفظ کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے یا اسم کے ساتھ ہے یا حرف کے ساتھ ہے۔ تو جس لفظ کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کے ساتھ جوڑ کر پھر ہم معنی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔